یہ اسٹارٹ اپ ہے کیا؟ یہ پینسل ہے، لیڈ پینسل، یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ اس میں کیا نیا تھا؟ ہمارے بیسیکلی لینڈ فل ویسٹ پہ 26% ویسٹ پیپر ہو رہا ہے. ہم نے سمپل اس ویسٹ پیپر کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ریسائیکل کر کے اس سے پینسل بنا دیتے ہیں. اب یہ تو ایک آئیڈیا ہو گیا, بٹ اس میں انوویشن کیا ہے؟ انوویشن یہ ہے کہ ہم نے پینسل کے ٹاپ میں سیڈز ایڈ کر دیے ہیں, بیج. یہ لیڈ پینسل ایسی ہے کہ جب یہ ختم ہوگی تو اگر اس کا یہ باقی بچا ہوا سرا آپ نیچے پھینکیں گے کسی مٹی والی جگہ پہ, وہاں دبا دیں گے تو اس میں سے نئے پودے نکلیں گے. آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ کہاں کہاں پہ اسے بیچ سکتے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر؟ ابھی کیا ہمارے پاس آرڈرز آ جاتے ہیں, بٹ اس طریقے سے پروڈکشن نہیں ہے. اس ایک پینسل کو ہاتھ سے بنانے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں. سال پاکستان میں 375 ملین پینسل کی پروڈکشن ہوتی ہے, تو اس لیے ان اتنے بڑے فگرز کو ٹچ کرنا ہاتھ سے بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. اسی لیے بس ہمیں فنڈنگ چاہیے. کتنا فنڈ آپ کو ملے جس سے آپ کی مشینری اور پروڈکشن کاسٹ پوری ہو سکتی؟ جو آپ کی الٹیمیٹ نیڈ ہے فی الحال وہ کتنی ہے؟ شارک ٹینک پاکستان جو ہے وہ میں جب ریکارڈنگ ہوئی تو ریکارڈنگ میں جو فرسٹ کنٹیسٹنٹ تھا وہ میں تھا. السلام علیکم, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستو, میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی جس میں ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ مجھے لگتا ہے جیسے اللہ کو بزنس کرنے والے لوگ ایسے پسند ہیں جیسے صدقہ دینے والے, کیونکہ یہ لوگ بھی روزگار نکالتے ہیں. یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پہ چلی تو مجھے میرے فون پہ میسج آیا قاسم شاہ صاحب کا. وہ کہتے ہیں یار یہ بہت اچھی بات آپ نے کی تھی, اور یہ واقعی ایسا ہے. جو لوگ بزنس کرتے ہیں اللہ نے اس میں برکت رکھی ہوئی ہے. صدقہ کی طرح یہ بزنس اگر آپ کرتے ہیں اور اس میں دوسروں کے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے کاروبار کے اندر برکت پڑتی ہے. اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان کہ کاروبار کیجئے, کاروبار کیجئے, اسے اتنا وسیع کیجئے کہ اس کے اندر اور کئی نوکریاں نکل سکیں. ہر شخص کاروبار نہیں کر سکتا, لیکن آپ کم سے کم روزگار نکال لیں. پاکستان میں جو لوگ بے روزگار ہیں یہ روزگار ان کو مل سکے. ایسے میرے پاس کئی دوست آتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں, لیکن آج میرے پاس ہے ایک یونیورسٹی کے شاگرد ہیں جنہوں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا. میں حیران ہوں کہ یہ آئیڈیا باقی سب کے ذہن میں کیوں نہیں آیا. یہ آئیڈیا ہے جسٹ لیڈ پینسل کا, اور مجھے لگی چھوٹی سی چیز ہے, یہ کیا ہوگی؟ یہ لیڈ پینسل ایسی ہے کہ جب یہ ختم ہوگی تو اگر اس کا یہ باقی بچا ہوا سرا آپ نیچے پھینکیں گے کسی مٹی والی جگہ پہ, وہاں دبا دیں گے تو اس میں سے نئے پودے نکلیں گے. کیونکہ جب بھی ایک لیڈ پینسل بنتی ہے تو کسی پودے کے ٹکڑے سے بنتی ہے, اس کے پیچھے پودے کٹے ہوتے ہیں. ان کا فارمولہ یہ تھا جنہوں نے بنائی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ایک پینسل بنے, استعمال ہو, تو اس کے بعد کچھ نئے پودے پیدا ہوں. اس کے بعد اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں تھیں جس کی متعلقہ بات چیت کریں گے. یہ پینسل کیوں اہم ہے, یہ کیسے بیچتے ہیں, کیسے بناتے ہیں, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, اور ان کا پلان کیا ہے, کہاں پہ لانچ کریں گے, کتنا اس میں پوٹینشیل ہے. آج کے جو نئے ابھرتے ہوئے بزنس مین ہیں ان کا نام ہے مدثر اسلم. لاہور یونیورسٹی کے طالب علم ہیں, وہاں پڑھتے ہیں, BBA کر رہے ہیں. لیکن ہر شخص وہاں پہ پڑھتا ہے یہ اس طرح کے نئے نئے آئیڈیاز پہ کام نہیں کرتا. مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ اپنی پڑھائی کے دوران میں ایک بزنس آئیڈیا سٹارٹ کر چکے ہیں, اس سے پیسے کما رہے ہیں. بس آپ یہ دیکھیے گا یہ کیا کرتے ہیں اور سنیے گا کیا کرتے ہیں, تاکہ ایسے ہی نئے نئے آئیڈیاز آپ بھی نکالیے. مدثر, بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں تشریف لے کے آنے کا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ینگ لوگ ایسے ایسے ہیں. ہمیں دکھاتے ہیں سارے, وہ کہتے ہیں نہلے ہیں, سارے نہلے نہیں ہیں. آپ نے ثابت کر دیا نہلے نہیں ہیں. مدثر, سب سے پہلے بتائیے گا آپ کیا کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کتنی آپ کی ایج ہے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ مجھے انوائٹ کیا, اور جو ہمارا ویژن ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہماری جو ہے وہ مدد کی. میں جو آپ نے جیسے بتایا, میں BBA کر رہا ہوں یونیورسٹی آف لاہور سے, اور میرا جو ہے وہ 6 سیمسٹر چل رہا ہے اس ٹائم. یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے جب یونیورسٹی لیول پہ تھا تو بھی میں نے جو ہے وہ یہ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا. تو ابھی اسٹارٹ اپ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور جو ہے وہ اسٹڈی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہ اسٹارٹ اپ ہے کیا؟ یہ پینسل ہے, لیڈ پینسل, جسے پاکستان میں کچی پینسل بھی کہتے ہیں.
یہ اتنی اہم کیوں ہے؟ اس میں کیا نیا تھا؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ویسٹ پیپر سے بنی ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ ریسائیکل کیا گیا پیپر کو، بالکل ویسٹ پیپر سے بنی ہے. جو پیپر ہمارے بیسیکلی لینڈ فل ویسٹ پہ 26% ویسٹ پیپر ہو رہا ہے. ہم نے سمپل اس ویسٹ پیپر کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ریسائیکل کر کے اس سے پینسل بنا دیتے ہیں. اب یہ تو ایک آئیڈیا ہو گیا، بٹ اس میں انوویشن کیا ہے؟ انوویشن یہ ہے کہ ہم نے پینسل کے ٹاپ میں سیڈز ایڈ کر دیے ہیں، بیج. آپ پینسل یوز کرنے کے بعد ان سیڈس کو پلانٹ کر سکتے ہیں جس سے پودا ہوگے گا. اور یہ سیڈس بھی کسٹمائز ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اگر آرڈر کریں تو ادھر بھی آپ کو جو ہے وہ آپشنز مل جاتی ہیں کہ کون سے سیڈز آپ کو پسند ہیں، اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ اس میں سیڈز ایڈ کروا سکتے ہیں، اور دین جو ہے وہ آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں پینسل کو. یہ جس دن آپ کی پچ کو ہم جج کر رہے تھے تو یہ پینسل تھی میرے ہاتھ میں، تو یہ واقعی لائٹ ویٹ تھی. تو پہلی تو اس کی خوبی یہ تھی لائٹ ویٹ ہے، جی ایسے ہی چونکہ پیپر سے بنائی گئی ہے. یہ ساری پینسل آپ ہاتھ سے بناتے ہیں؟ جی یہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ پینسل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے کسی بھی مشینری کا استعمال نہیں کیا. میں اور میری ٹیم، ہم بیسیکلی 4 ٹیم ممبرز ہیں اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اور جو ہماری پروڈکشن کی ہیڈ ہے انم، وہ موسٹلی زیادہ پینسلز وہ بنا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ ساتھ ہیلپ کروا رہا ہوتا ہوں ان کی. تو ہم ٹوٹلی اس کو ہینڈ میڈ پینسل بناتے ہیں ہاتھ سے. اس کے بعد ایک جو مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا فرق نہیں پڑتا سسٹینیبلٹی سے، یا آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ پودے بچا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، تو ہم کیوں بائی کریں جی آپ کی پروڈکٹ. سب سے پہلے یہ لائٹ ویٹ جیسے کہ آپ نے بتایا، ٹھیک ہے. بچہ جب لکھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کو ایک ایشو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے جو ہمیں شاید ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. جو ووڈن پینسل ہے اس کا ویٹ تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے، تو وہ کنٹینیوسلی جب لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے تھک جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ ہماری پینسل سے لکھے گا تو وہ زیادہ دیر تک لکھ سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے کہہ بھی تھے ماما اب میں تھک گیا ہوں، اب نہ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے، میں نہیں لکھ سکتا. سو یہ بھی ان کا ایک بہانہ ختم کر رہے ہیں ہم کہ بچہ جو ہے وہ خوشی خوشی، بلکہ بچے جو ہے وہ لرننگ سٹیج پہ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد بچوں کو ہم یہ سکھا رہے ہیں کہ پلانٹیشن کی طرف جانا ہے. مجھے سر سکھایا ہی نہیں گیا بچپن میں کہ پودے اگانے ہیں، مجھے نہیں سکھایا گیا آپ نے ویسٹ پیپر کو جو ہے نا وہ ریسائیکل بھی ہو سکتا ہے، اس کو ریسائیکل کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو ہے ہماری پینسل دیکھیں لائٹ ویٹ ہے، دین جو ہے یہ ایزیلی شارپ ہوتی ہے. اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ خود پینسل اس سے موسٹ آف دا ٹائم شارپ نہیں ہو رہی ہوتی. ووڈن پینسل ووڈ ہارڈ ہے، پیپر لائٹ ہوتا ہے، تو ایزیلی وہ ایک چیز شارپ بھی ہو جاتی ہے بچے سے خود. تو یہ بڑا ایک بچے کے لیے فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں خود کر رہا ہے مینیج. گھر پہ اس کو یا باہر کسی کو کہنا نہیں پڑ رہا کہ مجھے پینسل شارپ کر کے دو. اس کے بعد کاسٹ افیکٹیو ہے. ابھی تھوڑا سا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا بیچ رہے ہیں 50 روپے میں. اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پروڈکشن جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے، ہم بلک میں چیزیں نہیں بائی ابھی کر تو رہے. آئیڈیا سٹارٹ کیا نا آپ نے، ابھی تو سٹارٹ اپ ہے، اس پہ بھی آپ نے اس کو پروٹوٹائپنگ کی ہے اس کی، اس کے بعد اس کو مشین لے کے آئیں گے، زیادہ بیٹر کریں گے. دوستو ایک بات بڑی اہم سنانے والی ہے. آج سے تقریباً 90 سال 100 سال پہلے اسموگ نے UK میں کئی بندے مار دیے، اور ہمارے پاس آج لاہور میں اسموگ نے ستیہ ناس مار دیا ہمارا. ہم کئی ملکوں سے 100 سال پیچھے ہیں. آپ اندازہ کیجیے گا، ہمیں ہوش ہی نہیں آتی ہم نے فلاں کام کرنا تھا. یہی ریزن تھی کہ دوسرے ممالک بڑی دیر سے یہ چاہتے تھے کہ ہم ایسی انرجی استعمال کریں جو گرین ہو. فار ایگزامپل پانی سے بنے یا پھر سولر سے بنے. اس میں وہ انرجی استعمال نہ کریں جو یہ فیول سے بنے یا کول سے بنے، کاربن سے بنے. دوسری بات وہ چاہتے ہیں ایسی چیزیں جس میں کاربن کے فٹ پرنٹس، یعنی کہیں بھی اس کے پروسیس میں تھوڑا سا کاربن کہیں استعمال کیا ہو، یہ حتمی امکان نہ ہو. کوشش کرتے ہیں. تیسری بات کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو ریسائیکل کیا جائے. انہوں نے کہا کہ پلاسٹک جو ہے یہ اس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. تو اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے پوری دنیا میں تاکہ ہماری آب و ہوا بیٹر کی جا سکے. یہ پینسل کے گاہک آپ کو یقین کیجیے گا پاکستان میں بڑے کم ملیں گے، لیکن یہ پاکستان چونکہ ایکو فرینڈلی ہے، یہ باہر بڑی اچھی خاصی سیل ہوگی. پاکستان جو ہے نا قدروں کی زمین ہے، یہاں پہ لوگوں کو پتہ تک نہیں چلنا یہ کیوں اہم تھی. کیا ابھی یہ بک رہی ہے پینسل آپ کی، بیچ رہے ہیں؟ جی بالکل، ابھی جو ہے وہ ہم سیل کر رہے ہیں ہاتھ سے بنا کے. ہماری ویب سائٹ ہے www.relife.pk کے نام سے. ری لائف اس کا بھی ایک جو ہے وہ بیک اینڈ پہ موٹیو تھا ری لائف کا، کہ ری لائف کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے کسی چیز کو زندگی دینا. ایک تو ہم نے جو پیپر ضائع ہو گیا اس کو پینسل بنا دی، ایک زندگی ادھر سے دے دی. پھر پینسل جب آپ نے یوز کر دی، زندگی ایک ختم ہوگی، بٹ پیچھے جو سیڈز ہم نے لگا دی ہیں.
آپ پینسل یوز کرنے کے بعد ان سیڈوں کو پلانٹ کر سکتے ہیں جس سے پودا ہوگا تو ایک اور آپ نے جو ہے نا وہ زندگی دے دی پودے کی شکل میں. اسی لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے ریل لائف. تو reallife.pk کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے, آپ ادھر جا کے آرڈر کر سکتے ہیں. اور ابھی تک ہم نے 10,000 ہینڈ میڈ پینسل سیل بھی کر دی ہے. اور میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے ابھی کی کہ اسموک کی. ابھی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ موسٹ سیکنڈ پولوٹیڈ کنٹری ان دا ورلڈ ہے, لاہور پہلے پہ ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی سب کو پتہ ہے اسموگ ہے, بٹ اس کا سلوشن کوئی بھی نہیں چاہتا نہیں ہے کوئی بندہ کہ اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈیں, ہم ریسرچ کریں, ٹھیک ہے. اور دوسری سائڈ پہ 80 لاکھ درخت کٹ ہوتے ہیں ووڈن پینسلس کو بنانے کے لیے, جو میجر وجہ تھی 80 لاکھ درخت پاکستان میں اور ایک دو میجر جو کنٹری جدھر پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے نا پینسل کی, ان سب کو ملا کے جو ہے نا 80 لاکھ, ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی اوور آل دنیا میں جتنی یہ پینسل بنتی ہیں تو 80 لاکھ درخت پوری دنیا میں یہ کٹتے ہیں. نہیں, پوری دنیا نہیں ہم کہہ سکتے, اس میں یہ ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جدھر پینسل کی پروڈکشن ہوتی نہیں ہے, ادھر وہ امپورٹ کر کے دوسرے شہروں سے دوسرے ملکوں سے جو ہے نا وہ پینسل بھیجی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان میں ابھی 2-3 فیکٹریز 4-5 میں نے دیکھی ہیں, میں نے پرسنلی بہادر کی وزٹ بھی کی تھی. تو کچھ فیکٹریز ہیں پاکستان میں جو بڑے لیول پہ بنا رہی ہیں پینسل کو. اس طرح چائنا بھی ہے بڑے لیول پہ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, کینیا بڑے لیول پہ بنا رہا ہے. تو ان میجر کنٹریز کو ملا کے 80 لاکھ درخت کٹ ہوتے ہیں ہر سال. اور دوسرا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوڑا ہے, کوڑے میں سے ہی ہمیں 26% ویسٹ پیپر مل جاتا ہے. تو ابھی اسموگ آئی ہے تو ہم ایک اس کا ٹمپریری سولوشن جی کوئی بارش کرا دیں گے, ٹھیک ہے, اور اس پہ کروڑوں روپیہ ہم لگا دیں گے, لیکن ہم اس چیز کی طرف نہیں جائیں گے جو ہمارا آنے والا فیوچر جو ہے وہ سسٹینیبل اور گرینر بن سکتا ہے. ان پروڈکٹس کو پاکستان میں نہیں لے کے آئیں گے. یہ ایک بڑا ایک میجر ایشو ہے پاکستان میں جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. سارے کہتے ہیں پہلے نا جو لوگ تھے نا ہمارے بڑے, ان کی زندگیاں لمبی تھیں اور بیٹر تھیں. ایسے ہی ہے. تو یہ نہیں کبھی جانتے کہ اس ٹائم پہ پودے زیادہ تھے, پولوشن کم تھی اور وہ سانس بیٹر لیتے تھے. ایسے ہی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ نا لوگ 1 کروڑ کا مکان بنا لیتے ہیں لیکن صرف 10 روپے کا پودا بھی اگر آئے گا نا وہ اپنے گھر میں لگاتے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. یعنی یہ سوچ کا فرق ہے نا. تو اس سے ایک سوچ ڈیولپ ہوگی, اسپیشلی جب بچے سے انجوائے کریں گے میرے خیال میں. میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو کہ ہم جب بچوں کو سیشن دے رہے ہوتے ہیں پہلے بتاتے ہیں بچوں سے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہم پلان کرتے ہیں بچے کو بتا سکیں ہماری پروڈکٹ ہے کیا. تو بچے کے بڑے اچھے اچھے بچوں کے کوشچن ہوتے ہیں. ایک بچے نے مجھ سے پوچھا ان سیڈس کو ہم جو ہے وہ پلانٹ کریں گے تو کیا پینسلز اگیں گی. تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ بچے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ سیڈز لگانے سے کچھ نہ کچھ اگے گا. تو یہ ایک بہت اچھی ہمیں پرسنلی بھی خوشی ہوئی کہ ہم پاکستان کو گرینر بنانے میں کوئی ہمارا اس میں جو ہے وہ ہے ایک سٹیپ ہم نے اٹھایا. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگر سبھی اس پروڈکٹ کو لے کے چلیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا. اچھا, ابھی 10,000 پینسل آپ نے سیل کر لیے اور مزید سیل اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ابھی فی الحال تک بناتے ہیں ہاتھ سے اور یہ پروڈکشن سلو ہے اور آپ اس کا انتظام کر رہے ہیں اس کی پروڈکشن کو اسکیل پہ کرنے کا. یہ اسکیل پہ کرنے کے لیے کیا درکار ہوگا آپ کو؟ ابھی جو ہمیں چیز ریکوائرڈ ہے اس کی جو ایک فنڈنگ ہے. ہمیں مشینری چاہیے. ہم مشینری کے تھرو اس کو ایزیلی جو ہے نا اس کی پروڈکشن کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, انڈسٹری لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس مشینری آ جائے, مشینری کی کوسٹ اراؤنڈ کوئی 15-1 لاکھ روپیہ ہے اور اس میں 5 مشینوں کا سیٹ ہوگا وہ ہم منگواتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی اور دوسرا اس کی کوالٹی اچھی ہو جائے گی, ڈیوریبلٹی اس کی اچھی ہو جائے گی اور ہمیں جو ہے وہ جلدی ہم اسکیل اپ کریں گے. ابھی کیا ہمارے پاس آرڈرز آ جاتے ہیں بٹ اس طریقے سے پروڈکشن نہیں ہے. اس ایک پینسل کو ہاتھ سے بنانے میں اسٹارٹنگ میں مجھے 10-15 منٹ لگتے تھے, ابھی جو ہے وہ پریکٹس ہو گئی ہے تو 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں. تو پھر بھی 5 منٹ بھی اگر ہم لگائیں تو سارا دن بیٹھ کے کتنی میں پینسلز بنا لوں گا. اور ایک ادھر دوسری سائڈ پہ بچہ ہے وہ میکسیمم 3 دن کے اندر جو ہے نا پینسل یوز کر کے ختم کر دیتا ہے. تو ایک بچے کے جو ہے وہ منتھ میں اس کو 10 پینسلیں چاہیے ہوتی ہیں. اور پاکستان میں جو اس پینسل کا یوزر ہے وہ 40.94 ملین ہے اور ہر سال پاکستان میں 375 ملین پینسل کی پروڈکشن ہوتی ہے. تو اس لیے ان اتنے بڑے فگرز کو ٹچ کرنا ہاتھ سے بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. اسی لیے بس ہمیں فنڈنگ چاہیے تاکہ ہم مشینری بائی کریں اور اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. فنڈنگ کے لیے آپ نے رابطہ کیا ایسے فائنانسر سے جو ڈفرینٹ کاموں میں فنڈ کرتے ہیں؟ ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے کانٹیکٹ کیا, ڈفرینٹ جو ہے کچھ ہم نے ایونٹس بھی ون کیا, تھوڑی فنڈنگ ادھر سے بھی مل گئی. بٹ اگر میں انویسٹر کی بات کروں پاکستان میں انویسٹر سب سے پہلے مجھے نہیں لگتا یہ مجھے بات کہنی چاہیے, بٹ جو ہم نے ریئلائز کی کہ لوگ ایک دفعہ انٹرسٹ شو کروا دیتے ہیں بٹ جب بات آگے بڑھتی ہے یہ وہ تو
پتہ نہیں وہ کیوں جو ہے نا وہ ان کو شاید اس طریقے سے پروفٹ نظر نہیں آتا, یا ایون ہمارے فائنینشیل اچھے ہیں, سب کچھ اچھا ہے, پروفیبلٹی بھی ہے, بٹ اگین وہ ٹیکنالوجی کے اسٹارٹ اپس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ ہم انویسٹ کریں. تو جب تک اب میں کہوں کہ ہم نے نا کوئی 10 لاکھ 15 لاکھ 2 ملین کا ریونیو جنریٹ کیا ہے, تب انویسٹر کہے گا ہاں جی اب میں انویسٹ کرتا ہوں, اب ماشاء اللہ آپ کا بزنس بڑا اچھا ہے. لیکن دوسرے میں کہوں میں نے ابھی 2-3 لاکھ ہی روپیہ جو ہے نا وہ انویسٹ کر کے 4-5 لاکھ روپیہ ریونیو جنریٹ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ جب 15-20 پہ پہنچ جاؤ نا تب مجھ سے کانٹیکٹ کرنا, میں تب پیسے دوں گا. تو یہ بھی ایک ہمیں ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے. دوسرا فنڈنگ پاکستان میں بہت کم ہے, لیکن ہم جو بھی فنڈنگ کی اپرچونیٹی ہوتی ہے ہم اس میں اپلائی کر دیتے ہیں, تو ہوپس ہو کہ بیسٹ یہ ایک چیز ہو. اصل میں نا پاکستان میں لوگ خود کاروبار کرنے سے ڈرتے ہیں موسٹلی. ایسے ہی ہے, وہ چاہتے ہیں کسی ایسی انکم کی طرف جائیں جو سیفر ہو. فار ایگزامپل پراپرٹی لے لیں اور اس کو رینٹ پہ کر دیں. بالکل تو کاروبار سے ڈرتے ہیں لوگ خود. دوسرا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان میں ساری چیٹرز ہی ان کو نظر آتے ہیں. اچھا ہر بندے کو دیکھیں گے نا اس سے اپنی ذات لگتی ہوگی کہ میں تو انتہائی انویسٹ ہوں, بس دنیا ہی ظالم ہے. لیکن دیکھیں اگر یہ ساری دنیا ظالم تو نہیں ہوتی. بس انسانوں میں نا ایسی صلاحیت چاہیے وہ جج کر سکیں, پرکھ سکیں دوسرے لوگوں کو کہ یہ کتنا اچھا ہے کتنا اچھا نہیں ہے. اور دوسری بات کہ فنانس کریں, آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے بھائی یہاں پہ اچھے بندے بالکل فرشتے والے ٹائپ کے. آپ ایسی ٹائپ کے ایگریمنٹس کر لیں جن کے اندر دونوں پارٹیز کی حفاظت ہو سکے, لیکن پھر بھی نہ بزنس کو فنڈ کرنا چاہیے. دوستوں میری خواہش ہے کہ ان کے بزنس کو جو دوست فنڈ کرنا چاہتے ہیں فنڈ کیجیے. ان کی ویب سائٹ موجود ہے, ان پہ رابطہ کر کے فنڈ لازمی کیجیے گا. جو چاہتے ہیں فنانس کر سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے میں نے اپنا رول ادا کر دیا ان کو پوڈ کاسٹ میں بلا کے. وہ پوڈ کاسٹ میں بلا کے میں کسی بھی شخص سے شاید پیسے مانگتا یا کچھ بھی کرتا. یہ پیڈ پروموشن ہو سکتی تھی, لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم کرنا چاہتے ہیں ایسے بچوں کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں جو بزنس کرتے ہوں, جو کل کو بزنس کریں گے. دنیا کے وہ ملک خوشحال ہوتے ہیں جن ملکوں میں بزنس اسٹرانگ ہے. جہاں پہ نوکریوں کی سمجھ لیں ڈیمانڈ زیادہ بڑھے گی, ملک اسٹرانگ نہیں ہوتے. تو آپ میں سے جو دوست ان سے رابطہ کرنا چاہیں رابطہ کر لیجیے گا ان کی ویب سائٹ پہ. یہ صرف اس لیے تھا کہ ان کی پروموشن بھی کی جائے اور ساتھ میں بتایا جائے کہ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں. ابھی جو پینسل ہے میرے پاس, یہ پیپر اس پہ لپیٹا ہوا ہے اور یہ تقریباً اتنی ہی موٹی ہے جتنی پینسل وہ موٹی ہوتی ہے, لیکن اس کا وزن کم ہے. میں نے اس دن اس کو ایک ایسے کیا تھا, ایسے گھماتا رہتا ہوں میں بیٹھ کے نا, تو سب سے پہلی چیز تھی یہاں سے اس کا ایک سرا تھوڑا سا اکھڑ گیا تھا. یعنی ابھی تو ہے نا ہینڈ میڈ. جی تو آپ نے ڈیفینیٹلی اس کی پلان کیے ہوں گے اس کو بیٹر کرنے کے لیے جب مشینیں آئیں گی. تو کیسے کی پلان کی ہے آپ نے؟ ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو جائے گی. اب آپ امیجن کریں کہ ایک چیز مشین سے بننی ہے, وہ ہم نے ہاتھ سے بنا دی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر 10 پینسل بناتا ہوں میں تو اس میں سے 1-2 ایسی لازمی پینسل بن جاتی ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں کہ سیم سر یہ جو ہے نا مشینری جیسی پروڈکٹ بن گئی ہے, یہ مشین سے بھی ایسے ہی بنے گی. تو لیکن جب مشین آ جائے گی تو ہمیں ایشورٹی ہوگی 100 پینسل بنا رہے ہیں 100 کی 100 اچھی بن رہی ہیں, کوالٹی اچھی ہے. اس کے بعد ہم 1-2 چیزیں اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک تو بایو پلاسٹک شیٹ سے کورنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کلرنگ کریں تاکہ بچہ اٹریکٹ ہو. اس کے اوپر ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی کلرنگ ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں بچے کے لیے, تاکہ بچہ وہ دیکھے اٹریکٹ ہو اور دین وہ ہماری پینسل خوشی یوز کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر اس کی آٹومیشن ہوگی یعنی اس کی پروڈکشن کی, تو اس میں جو لیبر کاسٹ کم ہو جائے گی, پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی, ایکوریسی زیادہ آ جائے گی, اور دوسرا وہ جو سیڈز ہیں اس میں انجیکٹ کرنے وہ بھی آسانی سے پاسبل ہوں گے. یعنی کافی چیزیں ایسی کرنی پاسبل ہیں. آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ کہاں کہاں پہ اسے بیچ سکتے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر؟ ایک تو پاکستان میں سب سے پہلے تو اسکولز ہیں. ہمارا بزنس ماڈل بیسیکلی B2B ابھی ہم نے جو سوچا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم ڈائریکٹلی اسکول کو بیچیں گے. اسکول آگے خود ہی اپنے بچوں کو بھیج دے گا, کیونکہ آج کل آپ اسکولس کی پالیسی دیکھیں تو اب جیسے میں پنجاب اسکول کی اگر بات کروں, پنجاب اسکول کی ساکس سے لے کے اور بچے کی جو ہے وہ پین پینسل اور ڈائریز بیگس ایون ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ ان پنجاب اسکول نے دینی ہے. سو اب ایسے ہے کہ یہ ان کی پالیسی بن چکی ہے. جب ہم پینسل بھیج دیں گے پنجاب اسکول کو, پنجاب اسکول آگے خود ہی بچوں کو بھیج دے گا. تو ایک تو ادھر سے ہم بیچیں گے, دوسرا ہم اسٹیشنری شاپس پہ بیچ سکتے ہیں, تھرڈ ہم سوشل میڈیا کے تھرو بیچ سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کی میں بات کروں. اگر ہم اس کو گلوبلی لے کے جاتے ہیں تو گلوبلی ہوتا ایسے ہے, میں نے ریسرچ کی, سعودی عربیہ میں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں تو ادھر آپ نے دیکھا ہوگا گوڈی بیگز ملتے ہیں, جتنے ان کے پاس گیسٹ آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس پارٹیسپینٹ آئے ہیں ڈفرینٹ. تو ان گوڈی بیگز میں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے, جو UAE میں موسٹلی جو ہے نا
سعودی عربیہ بھی اس میں آ جاتا ہے, قطر وغیرہ بھی, دبئی بھی, جدھر کافی ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, تو وہ گوڈی بیگز میں ایکو فرینڈلی پروڈکٹ کوئی نہ کوئی ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک میں نے آئیڈیا ادھر سے پک کیا, اس چیز کو میں نے دیکھا, میں نے کہا کہ ادھر بھی ہم اپنی پینسل ایز اے ایکو فرینڈلی پروڈکٹ جو ہے نا ان گوڈی بیگز میں ڈال کے وہ آگے جو ہے وہ اپنے گیسٹس کو دے سکتے ہیں, ایک اس طریقے سے. سیکنڈلی اگین ایک کمپنی ہے ہمارے جو ہے وہ ایک فرینڈ کی, میرے کافی اچھے وہ بھی دوست ہی ہیں, ٹھیک ہے, بڑے ہیں مجھ سے, ان کی کمپنی ہے, وہ لاہور میں بھی کام کر رہے ہیں اور سعودی عربیہ میں بھی کام کر رہے ہیں. تو ان کا تھوڑا نیٹ ورک اسٹرانگ ہے سعودی عربیہ میں, تو وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ادھر جو اسکولز ہیں نا, میں ہماری کمپنی کو وہ اسکولز میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. تو اگین سیم ماڈل کے ساتھ ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسکول میں جائیں, لیکن ظاہر سی بات ہم بھی سیکھ رہے ہیں, جیسے جیسے چیزیں ہمیں پتہ چلتی جائیں گی, جو اسٹریٹجی ہمیں پتہ چلتی جائے گی, ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے تھرو جو ہے نا باقی ملکوں میں اس کو انشاءاللہ انٹروڈیوس کریں. اچھا، میرے خیال میں نا سب سے پہلے تو آپ جو کر رہے ہیں نا ان اسکولس کے ساتھ B2B کرنا, یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے اور یہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. یعنی پہلے لاہور میں بڑے تمام اسکولز ہوں, پھر اب باقی اسکولز باقی شہروں میں دیکھیں گے. اس کی میرے خیال میں نا ماہانہ شاید 2-3 لاکھ کی سیل کرنا, 2-3 لاکھ پینسلز, یہ بہت لمبا پروسیجر اس کا نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے, جب پروڈکشن آپ کی ہو جائے گی تو اس کی مارکیٹنگ پہ فوکس کریں گے آپ. بالکل ایسے ہی 3-4 پارٹنرز ہیں اور کچھ بندہ دیکھ لے پروڈکشن کو, کچھ اس کی مارکیٹنگ کو, ایسے کر کے تو یہ کافی اچھا انشاءاللہ ہو سکتا ہے. ایون اب ایک اور میں چیز ایڈ کرنا چاہوں, میں فاؤنڈر ہوں, میرے ساتھ محمد کو فاؤنڈر ہیں, انم جو ہے وہ پروڈکشن کو دیکھتی ہیں, ہمارے ساتھ عبداللہ ہے وہ سوشل میڈیا وغیرہ ہمارے ہینڈل کرتا ہے, کوئی آن لائن آرڈر آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب جو آپریشنز وغیرہ ہیں سارا مینیج وغیرہ کرنا وہ اوور آل جو ہے وہ محمد کا کام ہوتا ہے, اور میرا کام سوچنا ہے جی کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈفرینٹ میٹنگز میں میرے ساتھ ہم دونوں نے مینیج کرنے ہیں ان کو, اور جو بھی ایون بزنس کے ریلیٹڈ کام ہے وہ سارا میں ہے. تو اس طرح سے ہم نے ابھی سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تاکہ ہمارے سے بہتر چیزیں ہوتی جائیں, تو ان فیوچر جو ہے نا وہ ہمیں اس مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسری بات دیکھیے, جیسے امیزون کے اسٹورز کئی لوگ یہاں سے چلا رہے ہیں, تو آپ ان سے بھی B2B کر لیجئے. جی جی بالکل, اپنے مال ان کے پاس رکھوائیے, وہی چیزیں آپ کی باہر بڑی اچھی خاصی مہنگی سیل ہوں گی. ایسے ہی مجھے کل ایک دوست کہتے ہیں, ان کی کال آئی رات کو, وہ کہتے ہیں اصل میں نا مارکیٹ ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے, شاید وہ چیز جو یہاں پہ آپ کو نا, کیا اسے کہتے ہیں, پنجابی کے لفظ ہے ٹگی ٹوکری, شاید ایسے مل جائے اور کسی دوسرے ملک میں وہ نایاب ہو. اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیں, جیسے یہ نمک ہے ہمارا ہمالین نمک, پاکستان میں سیکنڈ لارجسٹ جو اس کی کان ہے یہاں پہ ہے ایسے ہی ہے, پاکستان میں, ہمالین سالٹ. اور یہ بیٹر ہے, جو فرسٹ لارجسٹ ہے اس سے بیٹر نمک یہ ہے. وہ بڑی کان ہے لیکن بیٹر نہیں ہے, بیٹر نمک اس کا ہے. ایسے ہی ہے, تو یہاں پہ تو نمک اتنا سارا پڑا ہوتا ہے ایسے کہ ہم اسے استعمال کرنا چاہیں, سستا سا ہے. شاید وہاں پہ سیل کریں گے تو وہ بڑا مہنگا ہو دوسری کنٹریز میں. دوسری چیز دیکھیں کہ مجھے اس نے بتایا کہ افریقہ کی کچھ کنٹریز ہیں جن کنٹریز میں جو کاسمیٹکس ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہے. یعنی آپ $2 والی کوئی چیز لیتے ہیں, شاید میں بھی $1 والی چیز, تو آپ $10 میں سیل کر سکتے ہیں, وہاں پہ نہیں بنتی. اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے, صحیح ہو گیا, صحیح. آپ کو نا اپنی نش مارکیٹ سرچ کرنی ہے کہ کہاں پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو نا ایک اور بھی کام کیجیے گا, اگر تھوڑا پروڈکشن آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا, تو چند ایک ہوتی ہیں ایکسپوز, جہاں پہ باہر سے آتے ہیں ڈیلیگیشن آتے ہیں, جی جی, وہاں پہ اسٹال دیکھ لیا, کچھ ایسا کر لیا. میں خود بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا, اگر ریفر کر سکوں کہیں لازمی کروں. ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے نا اگر آپ پروڈکشن کر کے اس کو باہر بیچ سکیں تو یہ کام ہو سکتا ہے. اصل میں نا چھوٹی چیز سے چھوٹی چیز بھی نا آپ کو بیچنی آتی ہے نا, ایسے ہی ہے, مال بنا لیں گے. چائنا ساری چیزیں بنا رہا ہے ایسے کی, ایسے ہی ہے سر, بیچی جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں نا ٹف ٹائم تب سے اس نے دینا شروع کیا چائنا نے, جب سے ہمارا نا اصل میں بزنس سے اعتماد اٹھا ہوا ہے. ایسے ہی ہے, ورنہ تو ہم بھی کرتے تھے, وہ اس کو ہم کئی چیزیں سپورٹ کرتے تھے اس کی, چائنا کی. ایسے ہی ہے, اس کی ہم نے لانچ کروائی PIA, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو ہم سب سے پہلے جہاز بھی ہماری PIA نے وہاں پہ لینڈ کیا تھا, کوئی اور لینڈ کرتا نہیں تھا اس کے ایئرپورٹ پہ. ایسے کئی کام ہم نے کیے ہیں, لیکن اس کی ترقی کی رفتار دیکھیں. جیسے آپ یہ کام کر رہے ہیں نا, آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس پروڈکٹ کو نا بہت اچھا بنائیں, فائن ٹیون کریں اس کی شکل کو, اس سے کلرائز کریں. آپ کی ٹارگیٹ آنے سے پرائمری ہوگی بچوں کی 5ویں 6ٹھی تک, بس بچے جو موسٹلی لیتے ہوں گے, ان کو کلرز پسند ہوں گے. اگر ان کے انٹرسٹ کے مطابق نا اس کو کہیں ایسا کی جا سکے جس میں کچھ کارٹونز ہوں, فرض کیا چھوٹے موٹے کارٹونز ٹائپ ایسے, تو اس کے بیک سائڈ کو بھی ذرا کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا امپروو, تاکہ ذرا ایک تو اس کے فوائد ہیں, یعنی کھانا ذائقے میں اچھا ہو لیکن دکھے بھی اچھا. ایسے ہی ہے,
دوسرا پھر اس کو یہ ہے پریزنٹ جب کیا جائے کسی کے سامنے تو یہ زیادہ بیٹر نظر آئے، بالکل ایسے ہی تو پھر اس کو ایکسپورٹ کے اندر کہیں دیکھیں، انشاءاللہ سر. لوکل پارٹیز کو دیکھیں، ضرور سر. اس میں سیلز اچھی خاصی پاسبل ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، آپ کے کتنا فنڈ آپ کو ملے جس سے آپ کی مشینری اور پروڈکشن کاسٹ پوری ہو سکتی، جو آپ کی الٹیمیٹ نیڈ ہے فی الحال وہ کتنی ہے؟ فی الحال جو ہماری نیڈ ہے ہمیں جو ہے وہ 25 سے 30 لاکھ روپیہ اگر اسٹارٹنگ میں 15 لاکھ کی مشین ہے؟ 15 لاکھ کی مشین ہے، ٹھیک ہے، اور باقی مٹیریل، ٹھیک ہے، اور چھوٹا موٹا ایک سیٹ اپ لگا کے تو ہم 25 سے 30 لاکھ میں اس کو ایزیلی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور جو پرسن یہ فنڈ کرتا ہے آپ کو اس کو شیئر دیں گے آپ؟ جی سر بالکل دیں گے. کتنا شیئر دیں گے؟ جو ہم نے سوچا ہوا ہے. اگر تو 80% شیئر دیتے ہیں نا، میں راضی ہوں. پیچھے تو پھر وہ میری اکٹھی ساری نکال کے نہیں ٹیم کی نہیں، وہ بالکل بچے گی. بالکل ٹھیک ہے، مذاق کر رہا ہوں. جی جی میں سمجھ گیا. ہم نے جو ابھی سوچا ہوا ہے ہمارے مائنڈ میں جو ہے وہ 15 سے 20% جو ہے وہ اکٹھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اتنا لگا دیتا ہے ویسے. یعنی ایز اے سلیپنگ پارٹنر وہ صرف پیسہ لگائے اور آپ کا یہ بزنس چلے گا اور آپ اس سے جو بھی پروفٹ ہوگا اسے شیئر کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے کوئی سسٹم بنا ہوا ہے، جیسے کہ جو بھی پارٹنر ہوگا جو فنڈ کرے گا تو اس کو نظر آئے کہ سب کچھ انیسٹلی دکھایا جا رہا ہے، جو جتنی فائنینشیلز ہیں. ایسا کچھ کیا آپ نے پلان؟ جی سر، ایون اسٹارٹنگ سے لے کے اب تک میرا اگر کہیں پہ 1 روپیہ بھی لگا ہے تو میں نے وہ اس کا بھی لکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز میرے پاس جو ہے نا وہ نوٹ ڈاؤن ہے، ہم نے پراپر شیٹ بنی ہوئی ہے میری، ٹھیک ہے. سو ایک ایک چیز میں نے مینشن کی ہوئی ہے تاکہ ان فیوچر کہیں پہ بھی، اب ظاہری سی بات ہے میں کسی کو بتا رہا ہوں ایک چیز میں نے یہ کی ہے تو اب اس کا پروف بھی تو ہونا چاہیے. تو سو جب میں اس کو بتاؤں گا یار میں 10 دفعہ اردو بازار گیا، میں نے چاہے ادھر سے ایک گلو کی بوتل خریدی بٹ میں نے مینشن کیا ہوا بھائی میں گیا تھا، میں نے گلو بائی کی ہے، ٹھیک ہے. سو اس کا میرے پاس ایک پراپر، ابھی ہماری جو سیل ہو رہی ہے اس کی پراپر فائنینشیلز ہیں. اور ایون ان فیوچر اگر کوئی پرسن انویسٹ کرتا ہے تو ہم چاہیں گے، پرسنلی بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے، ہمیں آ کے بتائے، ہمیں آ کے دیکھے. ادھر بیسیکلی چاہیے سر سپورٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ جب تک ہمیں دیکھے گا نہیں، ہمیں بتائے گا نہیں، ہمیں گائیڈ نہیں کرے گا تو پھر تو اس کے فائدہ نہیں نا اس کے آنے، ٹھیک ہے. تو ہم تو پرسنلی بھی چاہتے ہیں وہ آ کے دیکھے، ہمیں جو ہے وہ ٹائم دے. تو اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کبھی کبھی جو بندہ پیسے دے گا وہ خود بھی ذرا بزی ہوگا تو وہ کہیں بتا ہم سے ملنے بھی مشکل سے. یعنی اگر وہ اس میں آ کے ایسے وہ ہوتا ہے نا آپریٹر بھی کام کرنا چاہیے، آپریٹ کرے اس کو تو کر سکتے ہیں ساتھ میں. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. دیکھیں نا یہ ایک وینچر ہے، اس وینچر سے آپ کمائیں گے تو صحیح لیکن ساتھ میں ٹریننگ بھی ہوگی. اگر کوئی شخص ساتھ میں آ کے آپ کے کام کرتا ہے شاید وہ ٹریننگ لے، شاید آپ اس سے ٹریننگ لیں اور کل کو نئے وینچر بھی شاید ساتھ میں کریں. ایسے کئی جوڑ جڑے تھے پہلے بھی، ہمارے بھی پارٹنرز ہیں، کئی ملکوں میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ڈفرینٹ لوگ ملے تھے، ہم نے پارٹنرشپ کی، کام سٹارٹ کیا. ایسا پاسبل ہے؟ بالکل ایسا پاسبل ہے. اچھا مدثر سے مجھے ایک بات بتائیں، میں نا یہاں یقین کیجیے گا جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں آج کل کے، ان سے نا مطمئن نہیں ہوں، لیکن آپ بھی نہیں. اچھا آپ ایسے بچوں سے کیا کہیں گے؟ یعنی ہمیں پتہ چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا یہ جو مرضی پڑھیں لیکن بچے تھوڑا سا ایسا کچھ کریں کہ اپنا وزن خود اٹھائیں. 18ویں سال کے بعد نا یہ بچہ اپنے باپ کو کچھ پیسے دیتا ہو. ایسے ہی ہے. میں اگر اپنے دوستوں کی بات کروں تو میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں. اچھا ہوتا پتہ ہے کیا، بہت اچھا بلکہ آپ نے یہ سوال پوچھا اور میں چاہوں گا بھی کہ آپ باقی ساری باتیں چاہے کاٹ دیں، یہ لازمی جو ہے نا لوگوں تک پہنچائیے گا. کہ اب میرے دوست ہیں تو وہ ہماری یونیورسٹی، آپ کو پتہ ہے کو یونیورسٹی ہے تو یہ ہر یونیورسٹی میں یہ سین ہے. جیسے ہی فری ٹائم ملا، لیکچر ختم ہوا تو وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جی چلیں بس ادھر ادھر کی باتیں اور لوگوں کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ بس یہ کام رہ گیا. تو مجھے میرے دوست کہتے ہیں تم ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہو، ہمیں ٹائم نہیں دیتے. تو میرا یہ ماننا ہے، پھر میں نے ریلائز کیا ایک ٹائم پہ آ کے کہ یار جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا اٹھتا ہوں نا تو وہ ان کی وہ جو کام کر رہے ہیں وہ میری سوچ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے پرسنلی جب یہ ریلائزڈ ہوا کہ یار میں تو تھوڑا ڈفرینس سوچتا ہوں، وہ ڈفرینس ہوتے ہیں، میری سوچ ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پا رہی، تو میں نے ان کو تھوڑا سا ٹائم کم دینا اسٹارٹ کر دیا ان کے ساتھ. یہ نہیں کہ میں ان کے ساتھ ختم کر دی، بٹ ہوا یہ کہ مجھے جب ریلائزڈ ہوا کہ یار وہ ایک رائٹ وے نہیں ہے، وہ جو چیز اس ٹائم پہ ہم کر رہے ہیں وہ رائٹ چیز نہیں ہے. ہمیں کچھ کرنا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں 18 سال کے بعد خود جب تک ریلائز نہیں ہوگا کہ ہمیں پیسے کر دینے چاہیے. دین میری تھوڑے سے گیدرنگ چینج ہوئی، دین میں ڈفرینٹ لوگوں میں جا کے بیٹھا، ڈفرینٹ چیزیں سیکھیں. تو یہ سب سیکھنے کے بعد جو ہے دین میں پھر اسٹارٹ اپ کی طرف آیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ایج میں ایون اب
یونیورسٹی میں سب کچھ سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن بچہ خود نہیں سیکھ رہا. اگر ہم ایک چیز کو بلیم کریں، کچھ مسئلے ہیں بیک اینڈ پہ، بٹ ایٹ دی اینڈ وہی ہے کہ ہم خود نہیں سوچیں گے نا کچھ، تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. نہیں، بات سنیں نا، اگر پاکستان میں مسئلے ہیں، اداروں میں مسئلے ہیں، خاندان میں مسئلے ہیں، ٹیچر نہیں سے پڑھا رہے، یا سیاسی حالات اچھے نہیں ہیں، یا موقع نہیں مل رہا، تو جو لوگ پھر بھی کام کر رہے ہیں یہ کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی کہ کر سکتے ہیں تو جو باقی پیچھے رہ گئے تھے یہ بھی کر سکتے تھے. ایسے ہی ہے. بس ان کو یہ سوچنی ہے کہ مجھے ٹاپ پریارٹی بھی رکھنا ہے، کچھ نیا کرنا، کچھ کاروبار کرنا، کچھ سیکھنا ہے. اس کو کاروبار کا آج کا جو اسکل ہے نا، سیل می اے پین، یہ سب سے اسٹرانگ اسکل ہے. اگر آپ کو صرف بیچنا آ جائے نا، آپ یہاں کا مال پکڑیں ادھار پہ، یہاں بیچ سکتے ہیں. کئی ایسی پارٹیز ہیں. اب کل کی بات ہے، ایک میرے دوست ہیں، ان کو بہت بڑا مال کہیں سے امپورٹ کر سکتے ہیں، ایک ایڈیبل چیز ہے وہ کہیں سے امپورٹ کر سکتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ کافی ہے. اور دوسری طرف سے ان کو میں نے کہیں ریفر کر دیا تو اس سائڈ پہ 3-4 بڑی فیکٹریز تھیں جن کو یہ مال چاہیے. انہوں نے جسٹ ان کا مال پکڑنا ہے، آگے دینا ہے، اور اس میں سینٹر میں سے کروڑوں روپے کما لیں گے. یہ ایسے ہی ہے. سیل کرنا سب سے بڑا ہنر ہے. بالکل سر. اور ہمارے بچے وہ سیکھتے نہیں ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ ابھی ڈگری ہو جاتی ہے بچوں کی اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. ڈگری کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کو میسیج کر دیتے ہیں، یار میری سی وی بنا دے، یار میری سی وی بنا دے، مجھے تو سی وی ہاں جی، یہ مسئلہ بھی ہے، بڑا مسئلہ ہے. تو آپ خود امیجن کریں کہ جو بچہ ڈگری کے بعد اس کو نہیں پتہ کہ اس نے کرنا کیا ہے، تو مطلب ڈگری کا پھر کوئی فائدہ تو نہ ہو، تو بیکار چلے گی اس کی ڈگری، اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں یونیورسٹی لیول پہ. اچھا، دراصل میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو نا دل ٹوٹنے سے پہلے پتہ ہو کہ میرا دل ٹوٹنا بھی ہے، اس کو جوڑنا بھی ہے. میں نے زندگی میں کاروبار کافی سارے کیے ہیں. ہر کاروبار کا اصول یہ ہے کہ آپ کو یہ پہلے آپ کو ہر طرح سے آزمائے گا، جگہ جگہ آپ کو توڑے گا. بس جب بھی کہتا ہے نا کہ میں تمہیں توڑوں گا، اس کے بعد جا کے انشاءاللہ رستہ نکل آئے گا. قاسم شاہ صاحب نے ایک بات بڑی کرتے ہیں، شارٹ سی بات اور بڑی اہم بات ان کی. کہتے ہیں کامیاب لوگوں کی صرف ایک خوبی ہے، وہ پھر ایک بار ٹرائی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل سر. اس سے ہمت نہیں ہارنی، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. میں ایک اگر آخری بات آپ کو اور کر دوں، جو آپ نے ابھی کہا ہمت کی بات، میں شارک ٹینک پاکستان جو ہے وہ میں جب ریکارڈنگ ہوئی تو ریکارڈنگ میں جو فرسٹ کنٹیسٹنٹ تھا وہ میں تھا. تو وہ الگ بات ہے کہ میری ڈیل نہیں بنی، تو مجھے جو ہے وہ انہوں نے فیچر نہیں کیا فرسٹ ایپیسوڈ میں. اور اس کی ریزن بھی یہ تھی کہ جو فرسٹ ایپیسوڈ میں لڑکا آیا تھا، میں وہ ایون ہمارے ساتھ ہی وہ ٹریول کر کے کراچی سے لاہور آیا، مجھے بڑی پرسنلی خوشی بھی ہوئی کہ وہ فرسٹ پہ آیا. بٹ ریکارڈنگ میں فرسٹ پہ میں نے پچ کیا، تو تب جب میں نے پچ کیا سر، میں 41 منٹ ہم نے نا پاکستان کے ٹاپ ایک بڑے شارکس تھے ان کے سامنے جب پچ کیا، تو وہ ایک مومنٹ جب انہوں نے کہا جی پیسے نہیں مل سکتے آپ کو، یہ ہے وہ ہے. خیر تعریف 4 بندوں نے تعریف کی، ایک بندے نے ایسے بولا کہ یار یہ نا ایک ٹرینڈنگ سا بزنس مجھے لگ رہا ہے، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ خاص آ نہیں رہا. تو وہ جب ریکارڈنگ ختم ہوئی ہم باہر آئے، تو آپ یقین کریں کہ وہ کراچی سے لاہور آتے اور لاہور میں آ کے ہفتہ 10 دن میں کنٹینیوسلی اس ایک چیز کو سوچتا رہا. ایسے سمجھ میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا. تو میں اس چیز کو بڑا میں نے سوچا، میں نے پتہ نہیں کدھر تک میں نے سوچا، لیکن پھر اسٹل وہی آپ کی بات آ گئی کہ ایک دفعہ پھر سے. تو سر وہ پھر سے آپ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کر رہے ہیں. تو اچھا، میرا ذاتی خیال بتا کہ آپ B2B مارکیٹنگ والا سسٹم ٹھیک کیجیے، پروڈکشن کا ہو جائے گا. یہ اس میں آپ کو نا 2 لاکھ پیس اگر سیل کرتے ہیں نا، فرض کیا تو کم از کم 10 روپیز کی بچت ہے. دیٹ مینس کہ 2 ملین روپیز کی بچت ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہے سر. بالکل. تو جتنی بچت ہوگی نا، پتہ جو لوگ مجھے کسی زمانے میں کہتے تھے نہیں ہوتا یار کیا کر رہا ہے تو پاگل ہے، تو آج ان کے بچے میرے پاس بک ہیں. آج پتہ کہ ہوتا کہ آپ کی آج جو امتحان آپ کا چل رہا ہے نا، یہ دوسروں کو سکھانے کے لیے ہے کہ وہ آج آپ کو برا کہتے ہوں گے، پاگل کہتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ، اور کل کو آپ کو مانیں گے. جس دن آپ نے اس میں سے 5 لاکھ روپے سے اوپر کمانا شروع کر دیا تو وہ لوگ سیریس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ رقم 5 لاکھ کمانے ہونا، فرض کیا آپ کو صرف 50,000 پینسل سیل کرنی ہے، جبکہ آپ مجھے بتا چکے ہیں پہلے چند سکول کی بات. آپ کے پاس آلریڈی تو 15-20 ہزار کی بکنگ کی وہ یعنی کہ آرڈرز ہیں، لیکن وہی نا مسئلہ پروڈکشن کا ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. GBO والے جو دوست ہیں، جو لوگ یہاں سے پیسے کما رہے ہیں، اگر یہ پسند کریں تو اس بھائی سے مل سکتے ہیں. بھائی سے مل کے آپ اپنی خود تسلی کیجیے گا. تسلی کرنے کے بعد دیکھیے، اگر آپ ان کو مشین لے کے دے سکتے ہیں اور باقی جو چیزیں ان کو چاہیے لے کے دے سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ شیئر کر کے پروفٹ میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میرا کام ہے
انوویٹو آئیڈیاز والے لوگ یہاں پہ لے کے آنا، پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانا. مجھے یقین کیجیے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے. آج میں نے 2 پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیے تھے، ابھی ایک ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک اس سے پہلے کیا، اور دونوں ہی یہ اسٹوڈنٹس تھے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے. لیکن خوشی یہ تھی کہ یہ روایتی اسٹوڈنٹس نہیں تھے. ہمیں ایسے کے بچے چاہیے. میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ مجھے میرا بچہ جب دیکھتا ہے وہ بار بار دیکھے گا ایسے کی ویڈیوز، تو میرے بچے کو بھی امپورٹنس کا احساس رہے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اگر وہ بھی یہ کام کر لے، کچھ بھی، اگر آپ کا بچہ ایسا کام کر لے کہ 18ویں سال کے بعد وہ اتنی ذمہ داری لے کہ مجھے اب گھر میں پیسے دینے ہیں، لینے نہیں ہیں، اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں، یہ سوچ ڈیولپ ہوگی تب تو پھر اس میں ذمہ داری کے ساتھ اسے روک روائے گا. جو شخص بہت دیر تک ذمہ داری نہیں اٹھاتا وہ شخص کمزور ہی رہتا ہے. جس کے اوپر چھوٹی ایج کے اندر ذمہ داری ڈال دی جائیں، جب یہ باقی میچور لوگوں کی ایج میں پہنچتا ہے تو کتنا تگڑا ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے. دوستو بہت شکریہ آپ کا، مدثر آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد نئے شو میں، نئے گیسٹ کے ساتھ، کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ. جن دوستوں نے کچھ لرن کرنا ہے لرن کیجیے گا. جو دوست دعا دینا چاہتے ہیں دعا دیجیے گا. جو گالی دینا چاہتے ہیں گالی بھی دیجیے گا تاکہ میرے گناہ سارے جھڑ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ حافظ.